آج کی ویڈیو میں ہم مقام غزوہ احد کی 3 اہم زیارات کو ایکسپلور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے میدان احد، جس جگہ پر جنگ لڑی گئی۔ 17 شوال 3 ہجری کو مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان اس جگہ جنگ لڑی گئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، جس کے لشکر میں 3000 سے زائد افراد شامل تھے۔ مسلمانوں کی قیادت رسول اللہ کے پاس تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح کے بعد کفار مکہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مسلمان معمولی طاقت نہیں رہے۔ وہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب بن اشرف کا نام نمایاں ہے۔ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس، جو مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے آپ کو اس سازش سے آگاہ کیا۔ انصار اور مہاجرین سے مشورہ کے بعد یہ طے ہوا کہ جنگ شہر سے باہر جا کر لڑی جائے گی۔ رسول اللہ 1000 لوگوں کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئیں۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ میدان جنگ کے اندر ایک ٹیلہ، جس کو جبل روما بھی کہا جاتا ہے، اس پر رسول اللہ نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا۔ رسول اللہ نے ان تمام اصحاب کو تلقین کی کہ کسی صورت بھی اپنی پوزیشن نہ چھوڑی جائے۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا۔ جب ابو عامر نے تیر اندازی کی تو 9 مشرکین قتل ہو گئے۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں۔ اس ٹیلے پر موجود صحابہ نے رسول اللہ کی ہدایت فراموش کر دی اور نیچے اتر کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے۔ خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہ تھے، جبل احد کا چکر لگا کر دوبارہ درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اسی اثناء میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ رسول اللہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر اصحاب نے ہمت ہار دی اور راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ کچھ ارد گرد کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اسی دوران رسول اللہ کے دانت بھی شہید ہوئے اور رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے چونکہ چن چن کر غزوہ بدر میں قریش کو مارا تھا، اس لیے قریش ان کے خون کے پیاسے تھے۔ جبیر بن مطعم نے ایک غلام جس کا نام وحشی تھا کو خاص طور پر تیار کیا تھا اور صلہ میں آزادی کا لالچ دیا تھا۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے گھات لگا کر حضرت حمزہ کا انتظار کرنے لگا۔ جب حضرت حمزہ قریب سے گزرے تو اس نے نیزہ پھینکا، جو حضرت حمزہ کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ آپ وحشی پر جھپٹے لیکن زخموں سے نڈال ہو کر گر پڑے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے آپ کے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر نکال کر چبایا۔ جنگ کے اختتام پر جب شہید صحابہ کی تدفین شروع ہوئی تو حضور اپنے چچا کی لاش پر تشریف لائے تو بے اختیار دل بھر آیا۔ مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہو
تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیکیوں میں پیش تھے۔ حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھیں، بھائی کی شہادت کا سنا تو روتی ہوئی جنازہ کے پاس آئیں، لیکن رسول اللہ نے دیکھنے نہ دیا۔ حضرت صفیہ نے اپنے صاحبزادے کو 2 چادریں دیں کہ ان سے کفن دفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بے گر و کفن پڑی تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہداء میں ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سطر چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ بالآخر رسول اللہ نے فرمایا کہ چادر ان کے چہرے پر ڈال دی جائے اور باقی جسم پر گھاس اور پتے ڈال دیے جائیں۔ رسول اللہ نے حضرت حمزہ اور باقی صحابہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔